السلام علیکم بچوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کل ایک چیپٹر سٹارٹ کیا تھا جس کا عنوان تھا ہاتھی کا وزن۔ تو ہم نے آدھی سٹوری پڑھی تھی، کہانی پڑھی تھی۔ آج ہم اس کہانی کا دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ غور کریں گے۔ آپ پیج نمبر 35 کھولیں اپنی کتاب کا، 35 صفحہ نمبر 35، ہاتھی کا وزن۔ میں کل کے بارے میں تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کروں گی کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا تھا کہ جب وہ ملا آیا اس نے حضور کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی بادشاہ کے بولا جہاں پناہ کہ میں نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ تو جس کو سن کر بادشاہ بہت حیران بھی اور بہت خوش بھی ہوئے کہ میں نے تدبیر سوچی، کس کے متعلق سوچی؟ ہاتھی کو کیسا تولا جائے، ہاؤ ٹو ویٹ این ایلیفینٹ۔ تو یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو اور وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ دینے کا حکم ملا۔ تو وہ اب جو بادشاہ کو وزیر بھی ہوتا ہے، نیکسٹ مطلب جو بادشاہ کا ہوتا ہے، وہ اپنے وہ بادشاہ کے حکم بجا لاتا ہے، باقی سپاہیوں کو چھوڑ کر، مطلب سپر پاور ہوتا ہے بادشاہ کے پاس پھر وزیر۔ تو اس نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو ساتھ لے جائیے، ہاتھی کو بھی ساتھ دیا، پیسے بھی، اور ملا بھی چلا گیا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، پورے شہر کو پھیل گئی کہ بادشاہ کے دربار میں ملا کھڑا ہو گیا اور اس نے بولا کہ میں کروں گا ہاتھی کا وزن۔ اب باقی درباری بھی دریا کی طرف چلے گئے کیونکہ ایک بہت حیران کن بات تھی، یہ بہت مشہور ہو گئی، یہ بہت فیمس ہو گئی، اسی لیے بہت سارے تماشائی یعنی ویورز آئے وہاں دیکھنے کے لیے۔ بہت سارے تماشائی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اب تماشائی بھی تماشا دیکھنے کے لیے چلے اور سب لوگ دریا کی طرف چلے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر ڈوبا۔ چونکہ ملا تھا تو اس کا کام دام جو ہوتا ہے وہ کشتی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سواریوں کو وہاں سے یہاں لاتا ہے۔ تو اب اس نے اپنی کشتی لا کے کنارے کے ساتھ، دریا کے کنارے کے ساتھ کھڑا کی۔ اب باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا، یعنی ہاتھی کو کس میں؟ ناؤ میں اتارا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا، یعنی جو ہی کوئی چیز مطلب ویٹ آ گیا نا اس پہ، کشتی پہ جب ہم چڑھتے ہیں نا ناؤ میں، تو یہ جو کشتی ہے تھوڑی ڈوب جاتی ہے۔ تب جب ہاتھی بہت، جو پتہ نہیں کتنے پاؤنڈس کا، بہت زیادہ، مطلب 100 پاؤنڈس کا بھی، اب ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا ہاتھی تھا، لیکن ہاتھی تو انسان کے ویٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایج پہ۔ تو اب جو ہی یہ اترا اس ناؤ میں، کشتی میں اتارا گیا ہاتھی کو، تو اس کی وجہ سے کشتی اوبویسلی، وہ کشتی کا جو حصہ تھا وہ پانی میں اور ڈوب گیا، ورنہ وہ سنک کر رہی تھی، اب تھوڑی سی وہ ڈوب گئی اندر۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا، تو جہاں تک اب ہاتھی کو جب ڈالا نا اس میں، تو جہاں تک وہ ناؤ ڈوب گئی وہاں پہ پانی میں، اس نے ضرب لگایا وہاں پہ، یعنی نشان مارا، مطلب پانی کی لیول کو مارک کیا۔ کیا؟ پانی کی لیول کو مارک کیا۔ جیسے آپ نہیں مارک کرتے کسی چیز کو، مطلب ہم بھی اسکیل سے مارک کرتے، نشان لگاتے کہ کتنا آ گیا، ویسے ہی اس نے بھی کیا۔ یا آپ بالٹی میں بھی کر سکتے، کبھی پانی ایک مگ میں لے کر آپ اس میں اگر کوئی پتھر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ مطلب اس کی لیول کہاں تک چڑھ گئی۔ پانی کو پورا نہیں بھرنا ہے، بٹ پانی کو تھوڑا سا رکھنا ہے جگ میں، پھر اگر کوئی بھاری سی چیز ڈالیں گے پانی کی لیول اپ ہو جائے گی، ہے نا، تو وہ اس چیز کا ویٹ ہوگا۔ جیسے کہ اس پہ ایک سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا، آرچمیڈیز کا پرنسپل، یہ بڑے بڑے کلاس میں، آپ ہائر کلاس میں جا کے پڑھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا، جب پانی کی لیول اوپر آ گئی تو اس نے وہاں پہ نشان لگا دیا، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، بولا اب بادشاہ کو یہ ہے ہاتھی کا وزن۔ اب ہاتھی کو نکالا گیا، اب اسی وزن کے مطابق پیسے ڈالتے گیا اس میں، جب تک اسی نشان تک نہیں، مطلب وہ کشتی اسی نشان تک ڈوبی نہیں، تب تک وہ روپیہ ڈالتا گیا۔
تو جو ہی آپ پیسے ڈالتے گئے چونکہ پیسوں کا تو بہت مطلب پیسے ہلکے ہوتے ہیں، اتنے پیسے بہت زیادہ پیسے ڈالنے پڑے جب تک یہ نشان فل نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے بادشاہ کے حکم سے ناؤ میں، تو ساروں نے اب ہیلپ کی روپیہ بھرنے میں، تو اب کشتی پھر سے پانی میں ڈوب گئی۔ بولا بس کرو، اب نہیں اور روپئے چاہیے، ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن ہو گیا، انہیں برابر پیسے آ گئے۔ بادشاہ اور درباری ملک کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، یعنی اب سارے دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے اور اس کی انٹیلیجنسی دیکھ کے بہت سرپرائزڈ ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کہ بہت واقعی بہت عقل مند ہے، کہ داد دین مطلب قابل تعریف ہے۔ اس سے انعام بھی دیا، بہت بڑا انعام دیا، اور وہ دولت مند اس کو بنا دیا، یعنی بہت دولت دی اس کو بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپئے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا پھر ان روپیوں کا، اپنی منت کو پورا کر کے یتیموں، غریبوں میں بانٹ دیے وہ پیسے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ صدقہ میں بہت اجر ملتا ہے ہمیں، اگر کوئی پریشانی ہو ہمیں صدقہ کرنی چاہیے۔ تو ایسے اور غریبوں کی آج جو یہ پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے، ہمیں اس میں اپنے رشتہ داروں کی اور ہمسایوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے قریب بھی ہے کوئی ایسا غریب ہو، یا آپ کے فرینڈس میں ہی کوئی ہوگا، ان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا کاپی قلم، جو بھی آپ کر سکتے، یا عید تھی آپ کے پاس نئے ٹوائز ہوں گے، آپ اپنے پرانے ٹوائز کو غریب بچوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اب زیادہ پرانے بھی نہیں ہونے چاہیے، ٹوٹے ہوئے آپ دیں گے ایسا نہیں، ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، مطلب جو چیز آپ دے سکتے ہیں آپ وہ دیں، یا اپنی عیدی ہے، آپ کو عیدی آئی ہوگی آپ کو، اگر زیادہ نہیں آپ کسی غریب بچے کو 10 روپے ہی صحیح، کچھ بھی پینسل ہی لا کے دے، کچھ بھی دے، یا اگر کسی کے پاس مطلب کسی کو 2 ڈریسز لائے، وہ کسی فرینڈ کو، کسی غریب فرینڈ کو اپنا دوسرا ڈریس دے، ضروری نہیں ہے ہم 2 پہنے، 3 پہنے، چونکہ عید مطلب یہ عید جو ہے ہم سب کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ تو اب جو غریب ہے، جو کما نہیں سکتے ہیں، ان کو بھی عید کرنے کا حق ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنے رشتہ داروں کی، ہمسایوں کی اور دوستوں کی، جو بھی ہوگا اپنی لوکیلٹی میں دیکھنا چاہیے، اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، یا اپنے کلاس میں دیکھنے چاہیے، آپ کے دوست ہوتے ہیں ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں 1 ہی روپیہ صحیح، یا تو ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ اللہ حافظ۔